کلینکل ویلاگ کے ساتھیوں، آپ سب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ساتھیوں، سیکس ایجوکیشن فار مین کی سیریز جاری ہے۔ ہم 5ویں ایپیسوڈ میں داخل ہو چکے ہیں۔ اگر آپ نے ہماری پچھلی اقساط نہیں دیکھی تو ایک مرتبہ ضرور دیکھیے۔ یہ ایک مکمل سیریز ہے جس میں آپ کو جنسی حوالے سے تعلیم فراہم کی جا رہی ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ لڑکپن میں کن جنسی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کون کون سی جسمانی تبدیلیاں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ ساتھیوں، کچھ ایسے جنسی مغالطے ہیں جو ہمارے ہاں ثقافتی درجہ اختیار کر چکے ہیں۔ ہم ان غلط فہمیوں کو دور کرنے میں آپ کی مدد کر رہے ہیں، تو امید ہے کہ آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے اور اس سیریز کے آنے والے اقساط بھی ضرور دیکھیں گے تاکہ آپ جان سکیں کہ نوجوانوں کو، بلکہ صرف نوجوانوں کا نہیں، بوڑھے افراد کو بھی کس طرح لالچی حضرات کے ہاتھوں لوٹا جاتا ہے۔ تو آئیے آج کا کلینکل ویلاگ شروع کرتے ہیں۔ بلوغت کے وقت بچوں اور بالخصوص نوجوانوں یعنی ٹین ایجرز کی جسم میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ زیر ناف بالوں کا آ جانا، لڑکوں کو شہوت کا زیادہ آنا اور پھر شہوت کی وجہ سے پینس سے لیسدار مادے کا اخراج ہونا، جن سے مخالف کی طرف کشش محسوس کرنا، لڑکوں کو احتلام کا ہونا اور لڑکیوں کو حیض کا آنا وغیرہ ایسے قدرتی عوامل ہیں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں نے بھی اس کا سامنا کیا اور آپ نے بھی اس کا سامنا کیا ہے، اور یقیناً ہم میں سے کئی لوگ ان جنسی مغالطوں میں مبتلا رہ چکے ہیں جن کا میں آگے ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ ساتھیوں، یہ ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو اس سلسلے میں درست معلومات نہیں ملتی، اسی لیے وہ سوشل میڈیا بلکہ دیواروں پر لگنے والے اشتہارات، میلوں میں تقسیم ہونے والے پمفلٹس وغیرہ پر درج معلومات کو درست سمجھ لیتے ہیں، اور اکثر نوجوان ان فطری جسمانی تبدیلیوں کو خطرناک جنسی اور جسمانی بیماریاں سمجھ لیتے ہیں اور پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس پریشانی اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے وہ مختلف نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثلا یہ نوجوان عموماً ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ڈپریشن کا شکار یہ نوجوان شدید اداسی اور افسردگی محسوس کرتے ہیں، ان کا کسی چیز میں دل نہیں لگتا، کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا، تنہائی پسند ہو جاتے ہیں، ان کی نیند اڑ جاتی ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے اور وزن کم ہو جاتا ہے، ان کے جسم کے مختلف حصوں میں درد ہونے لگتا ہے، اور پھر اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اسے واقعی کوئی خطرناک بیماری لگ گئی ہے۔ پھر یہ نوجوان سوشل میڈیا پر موجود کسی اشتہار، کسی دیوار پر لگے یا میلے میں تقسیم ہونے والی کسی پمفلٹ پر درج معلومات کو درست اور حقیقی مان لیتے ہیں اور ان حضرات سے رابطہ کرتے ہیں۔ وہ بھی انہیں یہی بتاتے ہیں کہ انہیں کوئی خطرناک قسم کی جنسی اور جسمانی بیماری لگ گئی ہے جس کے علاج کے لیے کافی رقم اور وقت کی ضرورت ہے۔ غریب سے غریب نوجوان بھی کسی نہ کسی طرح علاج کے لیے یہ رقم پیدا کرتا ہے، چاہے اسے چوری ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ بعض نوجوان تو علاج کے لیے گھر کی چیزیں بھی چوری کر کے بیچ دیتے ہیں۔ یہ معالج چاہے ہومیوپیتھ ہو، ایلوپیتھ ہو یا کوئی حکیم، کشتے اور اسٹیرائڈز دیتے ہیں جنہیں کھا کر اکثر نوجوان کسی نہ کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بہت سے شادی شدہ جوڑوں میں انہی جنسی مغالطوں کی وجہ سے علیحدگی تک ہو جاتی ہے۔ عموماً 15 اور 20 سال کی عمر میں جنسی غدودوں کی کارکردگی کی وجہ سے نوجوان لڑکوں میں منی زیادہ بننے لگتی ہے، جس کی وجہ سے نوجوانوں میں جنسی آسودگی کی شدید خواہش پیدا ہونے لگتی ہے اور مختلف طریقوں سے اپنی جنسی آسودگی حاصل کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ کیونکہ ہم سیمن کو سٹور نہیں کر سکتے، چنانچہ اس کا اخراج ضروری ہے، اور یہ اخراج ایک صحت مند عضویاتی عمل ہے۔ یہ اخراج جائز ہو سکتا ہے اور ناجائز بھی، حلال ہو سکتا ہے اور حرام بھی، یہ شعوری ہو سکتا ہے اور غیر شعوری بھی۔ ہمارے پاس منی کے اخراج کے 4 ذرائع ہیں۔ شادی، احتلام، خود لذتی اور زنا۔ ہر بالغ فرد
مذکورہ 4 ذرائع میں سے ایک آدھ ضرور اختیار کرتا ہے۔ ساتھیو، میں نے آپ کو انسانی جسم سے منی کے اخراج کے ذرائع تو بتا دیے، لیکن آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ جسم سے منی کے اخراج کا سب سے بہترین طریقہ کون سا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ طریقہ ہے شادی، لیکن ہمارے معاشرے میں چونکہ شادی کرنا اور رشتہ تلاش کرنا ایک مشکل عمل بن چکا ہے، اسی لیے بہت سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنی زندگی کے قیمتی سال برباد کر بیٹھتے ہیں۔ کئی تو صبر شکر کر کے گزارا کر لیتے ہیں، روزے رکھ کر اور ذکر و اذکار میں مشغول رہ کر، کھیل کود یا ورزش اختیار کر کے اپنے جنسی خواہشات پر قابو پا لیتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ خود لذتی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، یا وہ جنسی تسکین کے لیے زنا اور دیگر غیر فطری طریقے اختیار کر لیتے ہیں، جو نہ صرف فرد کے لیے خطرناک ہے بلکہ معاشرے کے لیے بھی۔ آپ نے آئے روز ایسے بہت سے مسائل کے بارے میں سن رکھا ہوگا، زنا بالجبر کے کیسز، بچے بازی کے کیسز۔ کسی بھی تانے میں جائیے تو وہاں پر نوٹس بورڈ پر لگے آپ کو بہت سے ایسے افراد کی تصویریں نظر آ جائیں گی جو بچوں کے ساتھ زنا بالجبر اور دیگر جنسی جرائم میں مبتلا تھے۔ ساتھیو، ذرا غور کیجیے، اگر ان افراد تک جنسی تعلیم بر وقت پہنچائی جائے، یا تانوں اور جیلوں میں انہیں مارنے پیٹنے کے ساتھ ساتھ اور قید و بند کی تکلیف دینے کے ساتھ ساتھ انہیں جنسی تعلیم فراہم کی جائے جس طرح ہم آپ کو فراہم کر رہے ہیں، تو کیا یہ ایک اچھا راستہ نہیں رہے گا؟ اس سوال کا جواب ضرور دیجیے، مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ ساتھیو، اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو ایک اور کام بھی کرنا ہوگا، ہمیں شادی کے عمل کو آسان بنانا پڑے گا، اور اس کے لیے معاشرے کے ہر فرد کو مجموعی طور پر کوشش کرنا پڑے گی، کیونکہ شادی ہی منی کے اخراج کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاکید فرمائی ہے کہ بالغ ہوتے ہی فرد کی شادی کر جائے تاکہ وہ گناہوں سے بچ جائے۔ شادی کی وجہ سے فرد نہ صرف گناہوں سے بچ جاتا ہے بلکہ سیمن کے اخراج کی وجہ سے وہ جسمانی اور ذہنی طور پر پرسکون بھی ہو جاتا ہے۔ خاوند اور بیوی کے درمیان مباشرت صرف فطری یعنی فرج کے راستے ہی ہونی چاہیے، ریکٹم کے راستے بالکل بھی مباشرت نہ کریں، کیونکہ یہ حرام بھی ہے اور تعزیرات پاکستان کے تحت جرم بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی کے پاس مقد میں آنے والا ملعون ہے۔ ساتھیوں، آپ کے نوٹس میں ایک اور بھی بات لاتے چلیں، تعزیرات پاکستان کے تحت میاں اور بیوی کے درمیان بھی ریکٹم کے راستے جنسی طور پر ملنا جرم ہے، اور اس پر قراروا کی سزا بھی موجود ہے۔ مختلف سروس کے مطابق یورپ کے 42% مرد کبھی نہ کبھی اپنی بیویوں کے ساتھ بہانے کے راستے بھی مباشرت کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اب یہ ہمارے ہاں بھی عام ہو رہا ہے، اور نہ صرف عام ہو رہا ہے بلکہ لوگ سر عام اس کی تشہیر بھی کرتے ہیں اور فخریہ کرتے ہیں۔ میں نے سوشل میڈیا پر کئی ایسے پوسٹ دیکھے اور یقیناً آپ کے سامنے بھی گزرے ہوں گے جس میں کئی جوڑوں نے غیر فطری جنسی طریقوں سے مباشرت کی، جیسا کہ اورل سیکس، ریکٹل سیکس وغیرہ، اور اس کو فخریہ بیان بھی کیا۔ اس کو بھی ایک نفسیاتی بیماری سمجھنا چاہیے اور اس کے علاج کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے۔